بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ خوش رہنا چاہتا تھا اور خوشی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اس نے خوشی کے ماہرین کی مدد بھی لی، سیانوں، دانشوروں اور سمجھداروں کی پوٹلیوں میں بھی جھانکا، مگر خوشی کا فارمولہ ہاتھ نہ آیا۔ وہ ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ پہاڑ پر ایک درویش رہتا تھا۔ درویش کے دو ہی مشاغل تھے، صبح شادی کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا اور سورج کو آہستہ آہستہ افق سے ابھرتے ہوئے دیکھنا، اور اس کے بعد جنگل میں نکل جانا، سارا دن جنگل میں گزار دینا، بھوک لگتی تو درختوں سے پھل توڑ کر کھا لینا، پیاس محسوس ہوتی تو ندیوں، جھرنوں اور آبشاروں کا پانی پی لینا۔ درویش کے پاس رہنے کے لیے ایک جھونپڑی تھی، وہ رات کو جھونپڑی میں آ جاتا۔ درویش کے پاس سردیوں کے لیے 2 کمبل تھے، گرمیوں کے لیے کھلا آسمان اور ٹھنڈی زمین تھی، اور بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت زائرین پوری کر دیتے تھے۔ درویش کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اس کے باوجود خوش تھا۔ بادشاہ اس خوشی کی وجہ دریافت کرنے کے لیے درویش کے پاس پہنچ گیا۔ درویش نے بادشاہ کی بات سنی، کہکا لگایا، لکڑی کی چپل پہنی اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اس بات کا جواب آپ کے دربار میں جا کر دوں گا۔ بادشاہ نے درویش کو گھوڑے پر بٹھایا اور دارالخلافہ آ گیا۔ درویش نے درخواست کی کہ اب آپ کسی ضرورت مند کو بلائیے۔ بادشاہ نے عرضیوں کی ٹرے سے ایک خط نکالا، وہ خط وزیر کے حوالہ کیا اور ضرورت مند کو طلب کرنے کا حکم دے دیا۔ ضرورت مند کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ درویش نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی کہ آپ حکم جاری کریں۔ بادشاہ بولا کہ ضرورت مند، تم جاؤ، میری سلطنت میں دوڑو، تم سورج غروب ہونے تک زمین پر جتنا بڑا دائرہ بنا لو گے، وہ زمین سارے کی ساری تمہاری ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں سے بھاگو گے مغرب ہونے سے پہلے وہاں پر واپس آنا ہوگا۔ بادشاہ نے ضرورت مند کو حکم دے دیا۔ حکم جاری ہونے کے بعد بادشاہ، درویش اور درباری محل کے سامنے کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے۔ ضرورت مند کو لکیر کھینچ کر ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ کا حکم صادر ہوا اور ضرورت مند نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ضرورت مند نے دوڑ کے آغاز میں وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ صبح سے لے کر ظہر تک آگے جانا اور ظہر سے لے کر مغرب تک واپسی کا سفر کرنا۔ ضرورت مند کا خیال تھا کہ یوں وہ زمین کا بہت بڑا ٹکڑا ہتھیا لے گا۔ ضرورت مند سر پٹ بھاگتا رہا۔ ظہر کے وقت اس نے 400 ایکڑ زمین گھیر لی۔ فارمولے کے مطابق ضرورت مند کو اب واپسی کا سفر کرنا تھا، لیکن وہ لالچ کا شکار ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اپنی رفتار بڑھا دوں تو میں عصر تک 100 ایکڑ زمین مزید گھیر لوں گا، اور میں اگر اسی سپیڈ سے واپسی کے لیے دوڑوں تو میں مغرب تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ لالچ نے اس کی عقل بھی سلب کر لی اور اس کا حساب بھی غلط ہو گیا، یہاں تک کہ سورج نے جب تیزی سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اب مغرب سے قبل واپس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت 2 ہی آپشن تھے۔ نمبر 1، وہ ہار مان لیتا، دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ گھر واپس چلا جاتا، یا پھر جیتنے کے لیے سر پٹ کوشش کرتا۔ وہ دوسرے آپشن پر چلا گیا اور اس نے دوسرا فیصلہ بھی غلط کیا۔ اس نے سر توڑ کوشش کی ٹھان لی، بھاگنے کی رفتار بڑھا دی۔ وہ بری طرح تھکاوٹ کا شکار ہونے کے باوجود دیوانہ وار دوڑتا رہا۔ وہ وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اپنی رفتار بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ بھاگتا رہا۔ بالآخر بادشاہ تک پہنچ گیا، لیکن مقام پر پہنچنے کے بعد اس نے لمبی ہچکی لی، زمین پر گرا اور وہیں مر گیا۔ وہ زمین تو جیت گیا تھا، لیکن زندگی کی دوڑ ہار گیا۔ درویش اپنی جگہ سے اٹھا، زمین پر گرے ہوئے شخص کے قریب آیا، ہاتھ سے اس کی کھلی آنکھیں بند کیں، بادشاہ کو قریب بلایا اور اس بد نصیب شخص کی لاش دکھا کر بولا کہ بادشاہ سلامت،
لالچ کے व्यापारी کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا، لکڑی کے جوتے، 2 کمبل اور ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں۔ میں شہر سے کوسوں دور پہاڑ پر رہتا ہوں، پھل کھاتا ہوں اور ندیوں کا پانی پیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں خوش ہوں، کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا۔ جبکہ آپ میرے مقابلے میں اس شخص کے اثاثے دیکھیے۔ یہ شخص مجھ سے 1000 درجے بہتر تھا۔ اس کے پاس مکان بھی تھا، بیوی بچے بھی تھے، کپڑے تھے، سواری تھی، دال اناج اور زمین جائیداد بھی تھی، لیکن اس کے باوجود زمین پر گر کر مر گیا، کیونکہ یہ اپنے اندر کے لالچی انسان کو قابو نہ رکھ سکا۔ یہ دیوانہ وار خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ یہ کبھی کسی کو درخواست دیتا، کبھی آپ کو عرضی بھجواتا۔ قسمت نے اس کا ساتھ بھی دیا، اس کی لاٹری بھی نکل آئی۔ آپ نے اسے زمین گھیرنے کی اجازت دے دی۔ یہ بھاگا، لیکن اس کا لالچ بھی اس کے ساتھ دوڑا۔ یہ اگر سمجھدار ہوتا تو درمیان میں ہی کنات کر لیتا، رک جاتا کہ جو حاصل ہو گیا اس پر استفادہ کر لیتا، شکر ادا کرتا، تو شاید یہ اپنی زندگی بہت خوشی سے گزار دیتا۔ یہ نعمت اس کے لیے کافی ہوتی، لیکن یہ لالچ کے گھوڑے سے نہ اترا۔ یہ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ درویش نے لمبی سانس لی اور بولا، بادشاہ سلامت، لالچ اور خوشی دونوں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لالچ کو ختم کرنا ہوگا۔ خوشی خود بخود آپ کے گھر میں بس جائے گی، لیکن اگر آپ لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی تلاش میں سر پٹ بھاگتے رہے